نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے کم و بیش 1,24,000 اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ ان نبیوں میں میرے آقا علیہ السلام آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو ختم نبوت جو ہے یہ قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی آیات کریمہ ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ حدیث نبی میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، خبردار میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے ختم نبوت کی ایک مثال دی کہ ختم نبوت کی مثال ایک ایسے مقام کی طرح جو بڑا خوبصورت ہو، عالی شان ہو، دیکھنے والے اس مکان کو دیکھیں اور دنگ رہ جائے اس کی خوبصورتی پر، لیکن اس مکان کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہو، اور جو وہ دیکھنے والے مکان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس خالی اینٹ کی جگہ کو دیکھتے، کہتے کاش یہاں پر اینٹ ہوتی تو یہ عمارت کتنی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ اور اجماع صحابہ سے ختم نبوت اس طرح ثابت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، جنگ لڑی، یعنی وہ جنگ مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی اور اس جنگ کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ اجماع صحابہ، احادیث طیبہ اور قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اور شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ خود بھی کافر ہوگا، اس کو ماننے والے بھی کافر ہوں گے، یعنی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج اور اس کو ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تحفظ اسلام کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے بہت ساری جنگیں لڑی، کئی جنگیں لڑی، تو ان تمام جنگوں میں صرف اور صرف 259 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن تحفظ ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ، جو یمامہ کے مقام پر سیدنا صدیق اکبر اور مسلمہ کذاب کے درمیان لڑی گئی، اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، صرف ایک جنگ میں جو تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اور اس ایک جنگ میں 700 حافظ قرآن تھے۔ تو آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اسلام کے لیے لڑی جانے والی تمام جنگوں میں صرف 259 مسلمان شہید ہوئے، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی صرف ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ تو بزرگوں دوستو، آج کے دور میں جو ہمارے ملک میں ہندوستان میں فتنہ اٹھا ہوا ہے قادیانیت، تو مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی کافر ہے، اس کے پیروکار بھی کافر ہیں، کیونکہ وہ ختم نبوت کا انکاری ہے، منکر ہے وہ، کیونکہ ختم نبوت قرآن سے ثابت ہے۔ جو آپ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے، جو قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک اور دین اسلام کی روح سے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور آئین پاکستان کے مطابق بھی قادیانیت، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے پیروکار سب کے سب کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یعنی جو شخص قادیانیت کا دفاع کرے گا وہ کافر ہے، جو ان کے حق میں بولے گا وہ گنہگار ہے، جو ان کے خلاف بولے گا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو اللہ کے قرآن نے بہترین امت کہا،
یعنی وہ شخص سب سے زیادہ بہترین ہے جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، جو شخص بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، ان کا پیروکار ہے، اللہ نہ کرے اگر آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، آپ ان سے تعلق توڑ دیں، ان سے تعلق کر دیں، رشتہ داری تعلق سب ختم کر دیں، اگر ایسا کرے گا تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار اور ساری مخلوق سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو والدین، بہن بھائی، رشتہ دار بھی قادیانی، ان سے تعلق توڑ دو، اس بنا پر کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔